رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن فی جنات یتساءلون، جو جنتی ہوں گے وہ سوال کریں گے عن المجرمین، گنہگاروں سے، مجرمین سے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا صرف ترجمہ ہے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تمہیں جہنم کی آگ میں چلایا، کس چیز نے تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا، کون سا عمل تھا جس وجہ سے تم جہنم میں جلے۔ تو پھر جو جہنمی ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، وہ آگے سے پکار اٹھیں گے، چیخ کے کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ جب ہم دنیا میں رہتے تھے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر ولم نک نطعم المسکین، ہمارے پاس مال و دولت تھا، رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم نوازی کی ہوئی تھی، تو ہم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم ان کا خیال نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے خالق کائنات نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ آج نماز کے اوپر بات ہوگی، اور جب بھی اس طرح کی کوئی بات میں اپنی موضوع میں شامل کرتا ہوں تو صاحب یقین جانے خوف سے میرا دل دھڑک اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ہم جیسا گنہگار بندہ قیامت والے دن رب تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضر ہوگا۔ جی قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ، اور یہ ہمارے سامنے ہر روز کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں چیخ چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب آج نہیں تو کل تیری جوانی کا سورج ڈھل جائے گا، آج نہیں تو کل تیری زندگی کا دیا بجھ جائے گا۔ حضرت جی بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اس زمین پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ جیسے بہادر، دلیر، سخی اور نرم مزاج صحابہ کرام نہیں نہ رہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے، صاحب ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ قبر ہر روز نا بندے کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بندے تو مجھے بھول گیا، تو مجھے یاد نہیں کرتا، لیکن میں ہر روز تجھے یاد کرتی ہوں۔ اے بندے تیاری کر لے میرے پاس آنے کی، کیونکہ آج نہیں تو کل تجھے سب چھوڑ جائیں گے، کوئی تیرا اپنا نہیں رہے گا۔ تیرے بچے، تیری بیوی، تیرا باپ، تیری ماں، تیرے بہن بھائی، رشتہ دار، سب کے سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو نے اکیلے میرے پاس آنا ہے، تو ذرا تیاری کر کے آنا۔ اور حدیث مبارکہ حضرت جی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بے نمازی ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا، گنہگار ہوگا، اس کو جب قبر میں دفن کیا جائے گا، سب سے پہلے جو اس کے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ جب اس کو دفنا کے قبر پہ مٹی ڈال کے لوگ چلے جائیں گے تو وہ قبر کی دونوں دیواریں جو ہے نا آپس میں مل جائیں گی، قبر کی دونوں دیواریں آپس میں مل جائیں گی، اور اس کی ہڈیاں جو ہے نا ایک دوسرے کے اندر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے بھی بتایا، یہ ایسے ہے نا، یہ اس طرح ہو جائیں گے آپس میں، ایسے ایک دوسرے کے اندر جڑ جائیں گے، پھر کشادہ ہوگی، پھر اس کا جسم جوڑا جائے گا، پھر ویسے کیا جائے گا، اور پھر ہر بندے کو قبر کے اندر اس کے اعمال کے مطابق جو اس نے عمل کیے ہوں گے اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ اگر گنہگار بندہ ہوگا، ہم جیسا برے عمل کر کے گیا ہوگا، تو اس کے اوپر بہت بڑے بڑے عذاب مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مبارکہ
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا، کانوں میں آواز بھی جاتی ہے اذان کی لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو جب بے نمازی قبر میں دفن کیا جائے گا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بے نمازی ہوگا، جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، جو بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اس کے اوپر جو عذاب مسلط کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر اشجاع الاقرا، گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا جو بے نمازی ہوگا، اور وہ سانپ جو ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کی ہوں گی، لوہے کے ہاتھ ہوں گے، اور اس کے ہاتھ اتنا بڑے ہوں گے کہ جیسے ایک دن ایک بندہ سفر کرتا ہے، جتنا وہ زمین طے کر سکتا ہے، جتنا سفر وہ کر سکتا ہے، اتنا بڑے اس کے ہاتھ ہوں گے۔ جب وہ مسلط کیا جائے گا نا تو اس نے اپنے ہاتھ کی ضرب لگانی ہے، اور اتنا شدید ضرب لگے گی وہ کہ بندہ جو ہے نا وہ زمین کے اندر دھنس جائے گا، اس کو پھر باہر نکالے گا، پھر اس طرح مارے گا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ جب اس پہ مسلط کیا جائے گا، وہ سانپ اس کو بولے گا کہ تو نے فجر کی نماز نہیں نہ پڑھی تھی، آواز بھی آئی تھی اور تو سویا رہا، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو مجھے رب تعالیٰ نے بھیجا کہ اس کو فجر کی نماز کے وقت سے لے کر ظہر کی نماز کے وقت تک اس عذاب میں مبتلا رکھ۔ پھر ظہر کا وقت آ جائے گا، پھر جس نے ظہر نہیں پڑھی ہوگی ظہر سے عصر، پھر جس نے عصر نہیں پڑھی عصر سے مغرب، جس نے مغرب نہیں پڑھی مغرب سے عشاء، جس نے عشاء نہیں پڑھی وہ عشاء سے پھر فجر تک۔ اب ذرا حضرت ہم دیکھیں ہماری کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمارے ساتھ قبر میں کیا معاملات ہوں گے۔ حضرت جی دیکھیں کہ یہاں پر نا ہمیں اگر کسی کا بلاوا ہے نا، شادی کا آ جائے، کسی کے گھر کوئی فنکشن وغیرہ ہو، وہ ہمیں مہینہ پہلے بتا دیں تو حضرت جی ہم تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ شادی ہو تو ہم 15 دن پہلے اس میں لگ جاتے ہیں۔ اب یار ایک دنیا دار کے ایک بلاوے پر تو 1 مہینہ پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے، تو یار جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، حاکم اصلی ہے، جب اس کے در سے 5 وقت تجھے آواز دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو ادھر ہنس نہیں کر جاتا ہے تو مطلب کہ دنیا دار اگر تجھے بلائے تو اس کی ویلیو ہے، اگر مسجد سے آواز آئے حی علی الصلاۃ تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر، آواز آئی اذان کی لیکن مسجد میں نہیں گیا، گپیں ہانکتا رہا، دکان پہ بیٹھا رہا، ٹائم ضائع کر دیا، نماز نہیں پڑھی، تو جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا، اور پھر اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی 10 مبشرہ میں جن کا 3 نمبر ہے، 10 مبشرہ مطلب جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کے پرمٹ جن کو ملے ہیں، ٹکٹیں ملی ہیں کہ یہ جنتی ہیں، اور جن کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے عثمان، آج کے بعد تیرے اوپر رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہے، تو نے رب کو بھی راضی کر لیا، رب کے رسول کو بھی راضی کر لیا۔ وہ صحابی جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری متعدد بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے عقد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نور آئے تھے، ذوالنورین کہا جاتا آپ کو۔ اب ان کا خوف خدا کا عالم دیکھیے، جن کو یہ بتا بھی دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں، جن کو یہ بتا دیا کہ آپ کے اوپر آج کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہے، سیدھا جنت میں جائیں گے، آپ نے رب کو بھی راضی کر لیا، رب کے رسول کو بھی راضی کر لیا۔ آپ کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے نا، قبر کو دیکھتے تھے تو ادھر بیٹھ کے اتنا زار و قدار روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے نا
وہ آپ کے آنسوؤں کے پانی سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، کہ اتنا شدت کے ساتھ روتے ہیں آپ، وجہ کیا ہے؟ جب بھی قبرستان میں جاتے ہیں، جب بھی قبر کو دیکھتے ہیں تو اس طرح روتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے سے فرمایا کہ دوستو کیا بتاؤں، یہ جو قبر ہے نا، قبر یہ جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے۔ جو یہاں پر کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہے، اور جو یہاں پہ پھنس گیا ہے نا جی، اس کے لیے معاملات بڑے سخت ہیں، اس کے لیے بڑے سخت معاملات ہیں۔ اب صحابہ کرام کا خوف خدا کا عالم یہ ہے، اور وہ صحابہ جو جنتی، کنفرم جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، ان کا خوف خدا کا عالم یہ ہے۔ حضرت ہمیں تو کسی نے جنت کی بشارت ہی نہیں دی، ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی بنا پر یہ گمان کر سکیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ حضرت جی آج ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں، آج ہماری راتیں پاک نہیں ہیں، آج ہمارا کوئی بھی عمل اچھا نہیں ہے جس وجہ سے ہمیں جنت کا یہ تھوڑا سا بھی حوصلہ مل جائے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ پھر کیوں نماز چھوڑی جا رہی ہے؟ نماز چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت جی آپ میں سے کوئی بھی بندہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اس وقت تک کوئی بندہ یہ بتا دے، ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے، مردے کو دفن کرنے کا، جلانے کا، رکھنے کا، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، لیکن سب گئے کس کے پاس ہے؟ رب تعالیٰ کے پاس۔ کوئی اور تو نہیں ہے جس کے پاس جاتے ہیں، سب رب تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ سب نے مر جانا ہے، آج نہیں تو کل ہم بھی مر جائیں گے۔ یہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی کتنا سانسیں باقی ہے، کتنا وقت میرے پاس ہے، اور میں دنیا کی رنگ رلیوں میں مست ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری موت میرا انتظار کر رہی ہے، میری قبر میری منتظر ہے۔ وہ قبر کہ جس کو نہ کھڑکی لگی ہوئی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ روشن دان ہے، نہ اس میں لائٹ کا انتظام ہے، اس میں صرف تیرے اچھے اور برے اعمال ہیں جو تجھے وہاں پر کام دیں گے۔ حضرت جی جب یہ گرمیاں تھیں نا، یہاں پہ گرمیاں، جب وہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے نا، یہ دیکھیں بڑے بڑے 2 AC لگے ہوئے ہیں، یہ بھی چل رہے ہوتے تھے، اور ہمارے کچھ نمازی حضرات ایسے وہ پنکھا بھی چلا لیتے تھے کہ گرمی بہت ہے۔ تو حضرت AC بھی لگا ہوا ہے، پھر بھی پنکھا چلا کے وہ اپنی گرمی کو دور کر رہے ہیں۔ حضرت یہ تو دنیا ہے، یہاں پر تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی سوچا اس قبر کے بارے میں، اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کے بارے میں جہاں پر پنکھا تو دور کی بات، اتنا سا چھوٹا سا پنکھا بھی نہیں ملے گا آپ کو؟ کبھی سوچا اس قبر کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے اس رات کے بارے میں جس کا سورج غروب ہوگا قبر میں اور طلوع ہوگا روز قیامت؟ اتنا لمبی رات اور کوئی ساتھ نہیں ہے، اور آج جن کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، آج جن بیوی بچوں کے لیے ہم جھوٹ بول کے رزق کما رہے ہیں، وہی بیوی بچے ہوں گے حضرت مرنے کے بعد ہمیں گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ مرنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار چلو ابھی اس کو دفن کیا، 10 منٹ 20 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ رک جائیں، چلو اس کا دل لگ جائے۔ حالانکہ وہ سب سن رہا ہوتا ہے، وہ قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں رکے گا۔ تیرے عمل ہیں، تو نے بھگتنے ہیں۔ تو حضرت قبر تو ہر کسی کی اکیلی ہے نا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ یہ اچھے اور برے اعمال ہیں جو قبر میں تیرے ساتھ جائیں گے، تو کیوں نہ ان سے وفا کی جائے، جو قبر میں بھی ساتھ ہوں گے، جو حشر میں بھی ساتھ ہوں گے، جو جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ دنیا دار تو کسی سے وفا نہیں کرتے حضرت، جس کے پیچھے تو نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ حضرت جی نماز چھوڑنے کا تو جواز ہی کوئی نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا بھی جواز پیدا نہیں ہوتا کہ نماز چھوڑ دی جائے، کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو حضرت انسان نماز کیوں چھوڑ رہا ہے؟ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ روایت درج فرماتے اپنی کتاب میں کہ حضرت ابن محمود
ان سے آپ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نا ایک دفعہ ابن محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دفعہ نا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو دو دوست آئے، ساتھ اپنے میت بھی لے کے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے سارا معاملہ سنایا کہ حضرت ہم حج کی غرض سے، حج کی نیت سے گھر سے نکلے تھے اور راستے میں ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے اس کو ادھر دفن کرنا چاہا، تو جب ہم نے قبر کھودی نا، تو قبر کے اندر نا کالا مہیب سانپ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ قبر ہم نے کھودی، اندر کالا سانپ انتظار کر رہا تھا، ہم نے اس کو بند کر دیا۔ پھر دوسری جگہ کھودی، وہاں پر بھی یہی تھا۔ الغرض کہ ہم نے متعدد قبریں بنائی، لیکن کوئی بھی ایسی جگہ نہ پائی ہم نے جہاں پر وہ سانپ نہ ہو، تو ہم پریشان ہو گئے۔ تو ہم یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں، ہماری رہنمائی کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس کو تم دنیا کے کسی بھی کونے میں لے جاؤ نا، وہ سانپ ہر جگہ موجود پاؤ گے۔ مکہ میں آئے ہو نا، مکہ میں اگر اس کو دفن کرو گے تو یہاں پر بھی وہ سانپ پہنچا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو اس سانپ کے حوالے کر دو۔ تو حضرت ابن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بیان کرتے ہیں کہ جب اس کو دفنایا گیا، میں بھی ساتھ گیا، تو جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو فوراً جو ہے نا وہ سانپ اس کے ساتھ لپٹ گیا، اس مردہ جسم کے ساتھ وہ سانپ لپٹ گیا۔ تو ابن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے حیران ہوئے اور اس بندے کے گھر کا پتہ پوچھا کہ میں جا کے پوچھوں تو صحیح کہ وجہ کیا تھی کہ اس کو اس طرح کا عذاب ملا، کہ ایک سانپ جو اس پہ مسلط تھا دنیا کے کسی بھی کونے میں، اور مکہ میں بھی اس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کے پیچھے تھا۔ تو جب اس کے گھر گئے نا، جا کے خبر غم سنائی کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا، ان کی بیوی کو جا کے سلام کیا اور یہ سارا واقعہ سنایا، یہ جو حادثہ ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ جو معاملہ تھا نا سانپ والا، یہ بھی بیان کیا کہ وہ سانپ اس کا قبر میں منتظر تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگی کیا بتاؤں آپ کو، میرا شوہر جو تھا نا یہ آٹے کا تاجر تھا، آٹا بیچتا تھا، آٹا۔ تو اس کی عادت کیا تھی کہ یہ آٹے میں جو ہے نا توڑی ملایا کرتا تھا۔ میں اس کو بڑا روکتی تھی کہ حضرت انسان سے اس طرح کی وہ نہ کر، دھوکہ دہی نہ کر، لیکن یہ رکتا نہیں تھا، یہ باز نہیں آتا تھا، یہ آٹے میں توڑی مکس کر کے بیچا کرتا تھا۔ تو حضرت ایک آٹے میں توڑی مکس کرنے والے کو اتنا بڑا عذاب مل رہا ہے، تو حضرت آج کا مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، کیا ہم کوئی بھی چیز خالص بیچ رہے ہیں؟ کہ ہماری کوئی بھی چیز ٹیسٹ کروائی جائے وہ خالص نکلتی ہے؟ حضرت جس دکان کو، جس کاروبار کو بڑھانے کے لیے تو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کمائی جا رہا ہے، اکٹھے کیا جا رہا ہے، ادھر بیٹھے بیٹھے تجھے موت آ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ پیسہ کس کام کا ہے؟ جو جہنم کا تجھے ایندھن بنا دے، جو قبر میں تیرے لیے عذاب کا باعث بنے، اس پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دینا، اور یہ چھوٹا سا دھوکہ ہے، چھوٹا سا، اس کا اتنا بڑا عذاب ہے۔ تو جب ہمارے جیسا، میرے جیسا بندہ جب مجھ سے سوال کیا جائے گا حضرت، تو ہم پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ حضرت جی آج ہم بادامی باغ کا کوئی ایسے جو ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے نا حضرت، تو ہم اس کو حساب نہیں دے سکتے، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں ہماری کہ ہم اس کے سامنے کیا بولیں، ہم اس کو کیا حساب دیں، ہم اپنے جرم کا کیسے اقرار کریں؟ یار ایک دنیا دار کے سامنے تیری ٹانگیں کانپتی ہیں حساب دیتے ہوئے، تو رب تعالیٰ کے سامنے تو کیا کرے گا؟ ادھر تو کیسے حساب دے گا؟
کیسے اپنے معاملات درست کرے گا وہاں پہ یار؟ حضرت آج وقت ہے، آج اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے. یہ دنیا جو ہے یہ رب تعالیٰ کو منانے کا ایک موقع ہے. جس نے حاصل کر لیا وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہو گیا، اور جو مجھ جیسا بدبخت رہ گیا وہ جہنم کا ایندھن بن گیا. ارے جی سانس کا تو کوئی نہیں پتا، ہر بندہ غفلت میں سویا ہوا ہے. کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دن میں 5 وقت رب تعالیٰ آواز دیتا ہے. آج ہم دنیا کی ہر کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، اور لوگ ہمیں طرح طرح کے لالچ دے دے کر کے جی یہ کام کرو گے تو کامیابی ملے گی، یہ کام کرو گے کامیابی ملے گی. ہم دنیا داروں کے جھوٹے بہکاوے میں آ کر ادھر دوڑتے ہیں، اور جو رب تعالیٰ کے گھر سے آواز آتی ہے کہ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ادھر تو دھوکہ ہی کوئی نہیں ہے. ادھر تو ہر بات سچ پہ مبنی ہے، تو ادھر نہیں آتے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں ہم. تو حضرت ایک نہ ایک دن ہماری یہ جوانی کا سورج ڈوب جائے گا، ایک نہ ایک دن ہماری زندگی کا دیا بھی بجھ جائے گا. تو صاحب آج وقت ہے، اپنے معاملات درست کریں اور نماز کی پابندی لازمی کریں. کیونکہ نماز ایسا عمل ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا فرمائی. روزہ زمین پر ملا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حج بھی زمین پر عطا کیا گیا. جتنے بھی ارکان اسلام ہیں وہ سب زمین پر ملے، لیکن نماز ایک ایسا واحد اسلام کا رکن ہے اور ایک ایسا واحد عمل ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر دیا. نماز کی یہ فضیلت ہے، اور جو بندہ ایک نماز نہ پڑھے اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب کیا جائے گا. تو حضرت ہماری تو پتہ نہیں کتنی 100 نمازیں، کتنی 1000 نمازیں قضا ہو چکی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز کتنا پڑھی ہے کتنا نہیں پڑھی. ہم سے تو بھی تو پوچھا جائے گا نا قیامت والے دن. آج حضرت کسی کو بات کرو نا سمجھانے کی کہ یار نماز پڑھا کر، مسجد میں آیا کر، اللہ اللہ کیا کر، وہ کہتا ہے نہیں جی سرکار بڑی دنیا لگی پھر رہی ہے، اگر وہ چلی جائے گی تو ہم بھی چلے جائیں گے. حضرت انہیں کسی قبر میں تو نہیں جانا نا، انہیں اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو دنیا داروں کے پیچھے کیوں لگ کے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے؟ تو اپنے معاملات درست کر، تو اپنے رب کو راضی کر، پھر دیکھ کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں تیرے ساتھ. آج تو دنیا کے بہکاوے میں آ گیا، آج تو دنیا داروں کے پیچھے لگ گیا، آج تو نے رب کو بھلا دیا. حضرت جی بڑا اوکھا معاملہ ہے، بڑا ہی اوکھا معاملہ ہے. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ نا جب بادشاہ وقت تھے تو آپ کا جو کمرہ تھا نا وہ محل کے سب سے اوپر والی جو منزل تھی نا، سب سے اوپر والی اس کے اوپر تھا، اور شاہی کمرہ. آپ اس میں سوئے ہوئے تو آپ کو نا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، گھوڑوں کے قدموں کی آواز. آپ باہر اٹھے، دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، اور باہر اتنا سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، اتنا فوج کھڑی ہوئی، اتنا پہرا. آپ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا پہرے کے باوجود بھی کوئی بندہ میرے کمرے میں کیسے گھس سکتا ہے. تو آپ نے ایک بار دروازہ کھولا، کوئی نہیں تھا، بند کر کے پھر سوئے. پھر آواز آئی، پھر دروازہ کھولا، کوئی نہیں تھا. 3-4 مرتبہ یہ عمل کیا. پھر بعد میں کیا دیکھتے گئے کہ 2 بندے نمودار ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں پر اپنا گھوڑا تلاش کرنے آئے ہوئے ہیں، ہمارا گھوڑا گم ہو گیا. تو حضرت سلطان ابراہیم آگے سے فرمانے لگے بھائی عقل ٹھیک ہے آپ لوگوں کی، ایک محل کی سب سے اوپر والی بلڈنگ پہ اس کی چھت پہ گھوڑا کیسے چڑھ گیا جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، اور وہ بھی رات کے اس تاریکی میں. وہ جو فرشتے تھے نا وہ کہنے لگے ہم بھی تو یہی بات سمجھانے آئے ہیں آپ کو کہ جیسے گھوڑا چھت پہ نہیں چڑھ سکتا اور اتنی بلند منزل وہ طے نہیں کر سکتا، ویسے ہی حضرت رب بستر میں بھی نہیں مل سکتا.
वैसे रब बिस्तर में भी नहीं मिल सकता। रब को ढूंढना है, अगर रब को मिलना है तो मस्जिद जाना पड़ेगा। ये नरम मुलायम बिस्तर जो है हमें जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। और सबसे कमाल इबादत जो है जिसका अजर बहुत ज़्यादा है वो सर्दियों की नमाज है हज़रत। जो सुबह सुबह बंदा ठंडे पानी के साथ वज़ू करके मस्जिद में पहुँचे, फिर वही हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम, जब आपको ये बात लगी ना दिल पे, आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के ना अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर लिया, बादशाहत भी छोड़ दी, सारे मामलात ख़त्म, फिर अल्लाह के साथ बातें। फिर इनके साथ एक और भी मामला हुआ। एक दिन ख्वाब में सोए हुए, ख्वाब में देखा कि दो बंदे ना कुछ लिख रहे हैं, रजिस्टर पकड़ा हुआ है, उस पर ना कुछ लिखी जा रहे हैं। तो आपने पूछा साहिब ये क्या लिख रहे हैं आप और आप कौन हैं? तो वो आगे से अर्ज़ करने लगे, आगे से कहने लगे कि हम रब ताला के मुकर्रब फरिश्ते हैं और हम रब ताला की लगाई हुई ड्यूटी के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। ये रजिस्टर हमारे पास है, इसके ऊपर हम नाम लिख रहे हैं। तो उन्होंने आगे से अर्ज़ की कि किन के नाम लिख रहे हो? तो फरिश्तों ने आगे से बताया कि हम उन लोगों का नाम लिख रहे हैं जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया, हम उनका नाम लिख रहे हैं। तो आपने आगे से अर्ज़ की कि क्या मेरा भी नाम है ऊपर नीचे कहीं पे? कहने लगे नहीं जी, आपका नाम नहीं है इसमें। जिन्होंने रब को राज़ी कर लिया उनकी लिस्ट में हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम आपका नाम नहीं। तो आप बेचैन हो गए कि मेरा नाम नहीं है इस लिस्ट में। रात दिन एक कर दिया, इबादत में लगे रहे, इतना इबादत की कि फिर वही ख्वाब दोबारा देखा, वही फरिश्ते दोबारा कुछ लिख रहे हैं। तो आपने फिर पूछा कि आज क्या कर रहे हो? कि जी आज भी हम नाम लिख रहे हैं। भाई आज किन के नाम लिखे जा रहे हैं? तो वो फरिश्ते आगे से बताने लगे आज हम उन लोगों का नाम लिख रहे हैं जिनसे रब ताला राज़ी हो गया। पहले थे जिन्होंने रब को राज़ी कर लिया, लेकिन अब उन लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनसे रब ताला राज़ी हो गया। तो आप डरते डरते पूछने लगे कि क्या इस लिस्ट में कहीं पर मेरा भी नाम है? तो वो जो फरिश्ते थे वो कहने लगे कि मुबारक हो आपको, इस लिस्ट में सबसे ऊपर वाला पहले नंबर पे आपका नाम लिखा हुआ है कि आपने रब को राज़ी कर लिया। तो हज़रत रब ने राज़ी होना है, अगर रब को राज़ी करना है तो हमें मुसल्ले के ऊपर खड़े होना पड़ेगा। हज़रत दुआ करें ना यार कि रब ताला ऐसा भी वक़्त हमें दे कि रात को सब सोए हुए हों, तारीकी छाई हुई हो, ठंडे पानी से वज़ू करके मुसल्ले पे खड़े हुए हों, कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो और आँखों से छमाछम पानी बरस रहा हो। तो दुआ करें ना कि रब ताला ये भी हमें वक़्त अता फ़रमाए, रब ताला ये हमें तौफ़ीक अता फ़रमा दे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फ़रमाया था ना कि ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से आदमी को देता है निजात। ज़रा जी आज ये एक सजदा जिसको मुसलमान बहुत भारी समझता है, जब भी अज़ान की आवाज़ है तो हम कोशिश करते हैं कि कोई काम मिल जाए जिसमें हम मसरूफ़ हो जाए, कोई काम मिल जाए जिसमें हम लग जाएं, और तरह तरह के बहाने तराशते हैं कि यार आज क्या बहाना लगाएंगे, कल क्या लगाएंगे, उसके आगे दिन क्या लगाएंगे। हज़रत दुनिया के लिए तो हमने बड़े बड़े बहाने तराश कर रखे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मालकुल मौत के लिए किसी के पास कोई बहाना नहीं है। मालकुल मौत जब आएगा ना उसने पकड़ के ले जाना है। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयाँ, चारों नुकरा मौत ने मलिया, करम करी रब साइयाँ। मियाँ साहब फरमाने लगे कि हज़रत इंसान की ज़िंदगी का ना पता कोई नहीं है, कब चाहे ज़िंदगी का ये जो पानी का बुलबुला फट जाए, हैं जी, कब चाहे किसकी बारी आ जाए। लाइनें लगी हुई हैं, हर एक बंदा हर रोज़ उड़ता जा रहा है। आज किसकी बारी है, कल किसकी बारी होगी, परसों किसी और की बारी होगी, उसके आगे हमारा नंबर है। तो क्यों ना यार रब ताला से माफ़ी मांग ली जाए, रब ताला के साथ मामलात अच्छे कर लिए जाए, अपने रब ताला की बारगाह में रुजू कर लिया जाए।
تاکہ ہمارا بھی ان لوگوں میں کہیں نہ کہیں تو نام آ جائے یار کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے نیک عمل کی، جو ایمان لائے، ان کے لیے جنت میں ایک ایسا مقام ہے جس کے نیچے 2 نہریں بہتی ہیں۔ یہ ہمارا بھی نام آ جائے حضرت۔ یہ دنیا کی مستیوں میں تو مست ہو گئے ہم، یہ عارضی دنیا کو تو سجانے میں لگ گئے ہم، جس کا کوئی نہیں پتہ کب ختم ہو جائے۔ اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے ہماری، وہ جو قبر کی زندگی ہے اور جو حشر کی زندگی ہے، وہ جہنم اور جنت کی زندگی جو ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے ہماری۔ حضرت آج ہر بندہ مجھ سمیت، میں خود اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کبھی کہ یار آج لوگ تجھے دیکھتے ہیں بڑی عزت کی نگاہ سے، حضرت جی اگر پول کھل جائے تو حضرت کچھ بھی نہیں باقی رہنا۔ رب تعالیٰ نے عزت رکھی ہوئی ہے نا، رب تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہاں جی، ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یاد کریں اپنے رب تعالیٰ کو۔ یہ سانس بھی اسی کا دیا ہوا ہے، یہ وقت بھی اسی کا دیا ہوا ہے، یہ زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے، تو کیوں نہ اس کو رب تعالیٰ کی یاد میں خرچ کیا جائے، یہ وقت جو ہے اس کو رب تعالیٰ کی یاد میں گزارا جائے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، گناہوں سے معافی مانگ لی جائے۔ حضرت جی کچھ بندے ہمارے اس طرح کے بھی ہیں، مجھ جیسے گنہگار، جب مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن، مجھ جیسے گنہگار جن کی راتیں بھی پاک نہیں، جن کے دن بھی پاک نہیں، حضرت جو سو رہے ہیں تو گانے سن کے سو رہے ہیں، جو اٹھ رہے ہیں تو گانے سن کے اٹھ رہے ہیں۔ حضرت دعا کریں نا یار وہ لذت ہمیں مل جائے کہ ہم قرآن سنیں اور سیر کرتے رہیں، ایسے قرآن سنیں اور سیر کرتے رہیں، جیسے قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، وہ جو بیان کر رہا ہے ویسے ویسے ہمیں اس کی لذت اور چاشنی عطا ہو جائے۔ آج جو بندے گانے سن کے لذت محسوس کرتے گئے، یار کبھی قرآن مجید کو سن کے دیکھو، قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھو، کسی مولوی کی نہ سنو، کسی عالم کی نہ سنو، کسی مفتی کی نہ سنو، کبھی خود قرآن مجید اٹھا کے پڑھو، اس کو دیکھو وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید ہمیں کیا کیا بتا رہا ہے۔ اور یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری اور ایسا کمال معجزہ ہے کہ قیامت تک کوئی بندہ اس میں ہیر پھیر نہیں کر سکتا، ایک ایک بات حقیقت پر مبنی ہے۔ حضرت جی میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، ٹائم میرا بالکل ختم ہو گیا ہے، ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ میرا نوجوان بھائی ہے، اس کو دیکھ کے نا جب بھی میں ادھر آتا ہوں نا، جائے نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں، جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں نا، یقین جانے حضرت میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور آج میں ممبر پر بیٹھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا رہے اور اس کو میں دیکھتا رہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ یہ ہر وقت میرے لیے دعا کرتا رہے کہ رب تعالیٰ میری ایک آرزو پوری کر دے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے اس بچے کو دیکھ کر، نوجوان بچہ ہے، نوجوان، اور جوانی کی عبادت کا تو کیا کہنا ہے حضرت، جوانی کی عبادت بڑی کمال ہے۔ بزرگ ہو کے تو سب نے آنا ہی آنا ہے، جب بیکار ہو جانا ہے ہر سائڈ سے پھر مسجد میں ہی آگے بیٹھ جانا ہے۔ جب ملاقات عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال، آج جو صنم روٹھا ہے تو مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ جب جوانی عروج پر تھی تو کسی نے جواب ہی نہیں دیا اذان کا، آج جب جوانی ختم ہو گئی، صنم ختم ہو گیا، ختم ہو گیا شباب سارا، تو آج حضرت جی مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہے، لیکن جوانی کی عبادت کی جو لذت ہے نا جی، اس کے اپنے کہنے ہیں۔ وہ نوجوان بچہ ایک دن مجھے ملا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار ابھی تو نے نماز پڑھی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں نظر کچھ آتا ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ نماز پڑھ کے گیا، میری اس کے ساتھ بڑی محبت، نماز پڑھ کے گیا، میں نے اس کو ایک عمل دیکھا نا، مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا یار میں تو اس کے بارے میں اس طرح سوچتا ہوں، میں تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، یہ کیا کام ہے؟ نماز پڑھتے ہی فوراً یہ کام شروع ہو گیا۔ پھر خدا کی طرف سے جب میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ بات آئی نا، تو اس بچے نے وہ مجھے دکھایا، پھر اس نے مجھے بتایا، پھر میں نے اپنے آپ کو پوچھا، یہاں بھی ندیم بتا یا تو کیا سوچ رہا تھا اس کے بارے میں؟
اس بچے نے بات کی کہ صاحب قاری صاحب جی، میں جب بھی مسجد سے نکلتا ہوں نا جی، قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا میں اپنے کانوں میں لگا لیتا ہوں۔ جیسے جیسے میں یہ زمین پھرتا رہتا ہوں، قرآن مجید سنتا رہتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں جنت میں گھوم رہا ہوں۔ نوجوان بچہ، تعلیم بھی زیادہ نہیں ہوگی شاید اس کی، لیکن اس کا عمل دیکھیں، اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت ہے۔ تو دعا کریں نا کہ یار ہمیں بھی یہ لذت عطا ہو جائے، ہم بھی قرآن مجید پڑھیں سرگی کے ٹائم اٹھ کر، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور رب تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوں، اور ایسے ہی نماز کی حالت میں ہماری روح پرواز کر جائے۔ تو جی رب کو راضی کر کے جائیں گے تو کام بنے گا، ورنہ پھنس جائیں گے۔ اور آج ہر بندہ گناہوں میں پھنس چکا ہے۔ دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں گناہوں کی لذت سے محفوظ فرما لے، رب تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لے۔ آج آپ میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ آج میں آپ سے یہ بات کا عہد لے لوں۔ پہلے میں نے کبھی آپ سے عہد نہیں لیا، جب بھی میں کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ وعدہ کریں، لیکن آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے عہد لوں اپنے سمیت۔ کیا آپ وعدہ کریں گے میرے ساتھ؟ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں آپ کو کوئی غلط بات نہیں کروں گا۔ یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ممبر پہ بیٹھنا نا، اس پہ بات کرنا بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ جتنا بھی مسجدیں ہیں نا، مسجد نبوی کی عکاسی ہیں، اور جتنا بھی ممبر ہیں یہ ممبر رسول کی عکاسی ہے، اور جتنا بھی ان کے اوپر بیٹھنے والے ہیں یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے؟ کریں گے وعدہ؟ آج ہر بندہ یہ نیت کر لے، یار ہمیں نہ صرف ایک دن کا وقت ملا ہے، ہر روز صبح اٹھ کے صرف یہ گمان کریں کہ یار ہمیں آج کے دن کا وقت ہے، رات کو ہم نے مر جانا ہے۔ یہ نیت کر کے ہر روز بندہ اٹھے، اور 5 وقت جب بھی مسجد سے آواز آئے نا حی علی الصلاۃ، سب کام سائڈ پہ۔ اب محبوب کی آواز آ گئی ہے، محبوب کے در سے بلاوا آ گیا، سارے کام سائڈ پہ رکھے، دکان چل رہی ہے بند کر دے، کھلی چھوڑ دے، رب تعالیٰ پہ چھوڑ دے، مسجد میں نماز پڑھنے آئے۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے معاملات اچھے کریں گے؟ مجھ سمیت ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی تنہائیاں بھی پاک رکھیں گے، ہم اپنے معاملات بھی درست رکھیں گے، ہم اپنے ساتھ والے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ خالق کائنات جو بھی بیان ہوا مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا